بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست ملک ارشد۔ آج بہت ہی سوال طلب دن گزرا ہے۔ سب سے پہلے تو میں قوم کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان یہ واحد ملک ہے جہاں پہ انتقال اقتدار اتنی آسانی سے ہوتا ہے، اتنے پیار سے ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا اندر کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں۔ اندر ایک صدارتی محل ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، ساتھ میں کوئی بڑے ادارے ہیں، ان کے دفاتر ہیں، وہاں پہ بندے بیٹھتے ہیں، ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے کس پہ۔ حالانکہ دوسرے ملکوں میں جب اس طرح کا انتقال اقتدار ہوتا ہے تو کافی زیادہ کیجولیٹی بھی ہوتی ہے، حالات بھی خراب ہوتے ہیں، گولیاں بھی چلتی ہیں۔ اس انتقال اقتدار میں سب سے زیادہ جو غیر جانبدار ادارہ رہا ہے نا، وہ ہماری پاک فوج ہے۔ پاک فوج نے انتہائی اعلیٰ درجے کا پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے، آخر وقت تک وہ نیوٹرل رہی ہے۔ آپ کو کوئی بھی عمران خان کا کوئی ایسا بیان نظر نہیں آئے گا جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ میرے خلاف اس ادارے نے کچھ کی ہے۔ اگر وہ چند لمحوں میں رات کے 9-10 بجے انہوں نے ادارے کے سربراہان کو بلایا ہے تو وہ نیگوشیشن کے لیے بلایا ہوگا کہ چلیں آپ بڑے ہیں، آپ کو فیصلہ کر لے۔ اور میں آفرین پاک فوج کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے بغیر انٹروین کیے ہوئے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے اور بہت ہی آئینی طور پر اقتدار کو منتقل کر دیا۔ میں اس سلسلے میں پاک فوج کا شکر گزار ہوں، پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے۔ لیکن آج جب ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DGISPR کا ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں DGISPR سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو مراسلہ ہے اس میں کچھ سازش وغیرہ تو نہیں ہوئی۔ DGISPR صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس میں کہیں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس کو یہ انڈوز کر دیا کہ اس میں سازش کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی اور ایک اور بات انہوں نے کہہ دی جو حل طلب ہے، جو جواب طلب ہے، اور جو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس میں انٹرفیئرنس کا لفظ ہے۔ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، یہ ہماری فوج نے بھی مانا ہے، CEC میٹنگ میں اپروول ہے، ایڈمیٹڈ ہے کہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب دیکھیں بچگانہ سوچ دیکھیں حکومت کی، انہوں نے اس فکرے کو تو پکڑ لیا کہ آج سازش نہیں ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے۔ وہ یار مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور بیوقوف انسانوں، اور جو یہ کہتا ہے نا کہ سازش ہوئی ہے، نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، مداخلت زیادہ خطرناک ہے سازش سے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ سازش ہوئی ہے، سازش تو ہر ملک ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے۔ کوئی اکانومی کی کرتا ہے سازش، کوئی دہشت گردی کی کرتا ہے، کوئی اس کے بندے مارنے کو، ہر ملک ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتا ہے، اور کرنی چاہیے۔ ہم کرتے ہوں گے، ہمارے خلاف کئی ملک کرتے ہوں گے۔ اصل بات جو ہے نا مداخلت پہ ہوتی ہے، انٹرفیئرنس پہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ کے ISPR کے ڈاکٹر جنرل نے کس طرح کہہ دیا کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی ہے۔ انٹرفیئرنس ایک ایسا لفظ ہے جو پاک فوج کے باقاعدہ اوتھ اور فرائض میں شامل ہے۔ اس کے اوتھ اور فرائض میں یہ شامل ہے کہ میں اس ملک کے خلاف ہونے والی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور بیرونی جارجیت یا مداخلت کی صورت میں اپنی جان قربان کرنے کا پابند ہوں گا۔ اور یہ ہماری پوری قوم بھی یہی اسی اوت پہ ہے، میں بھی اسی اوت پہ ہوں کہ اگر سازش کو کرتا ہے کرے، ہمیں کیا ہے، سازش زہرا کرے، ہمیں کیا ہے۔
لیکن جب وہ انٹرفیئرنس کرے گا نا، انٹرفیئرنس لفظ ایڈمیٹڈ ہے CEC کی میٹنگ میں، تو یہ اس وقت آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس بات پہ سے سازش اچھا لفظ ہے یا انٹرفیئرنس اچھا لفظ ہے؟ حکومت کہتی ہے نہیں جی سازش نہیں ہوئی، انٹرفیئرنس ہوئی ہے. یار افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جب ایک چیز انٹرفیئرنس ایڈمیٹڈ ہے، یہ اس وقت چاہیے تھا جب یہ CEC کی میٹنگ ہوتی. انٹرفیئرنس مداخلت، بیرونی مداخلت بذریعہ عدم اعتماد اپروو ہو گئی، اعلامیے میں شامل ہو گئی. آخر انہوں نے دیکھا ہی ہوگا نا اس میں عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہوا، تو کیوں نہیں آرمی نے اس وقت کے سازشی عناصر کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا؟ چلے میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے حکومت نے اپیل نہ کی ہو، اس بات کو بھی چھوڑ دے، چلو جو بھی ہو گیا اس ملک کے ساتھ ہمیشہ ہی اچھا ہی ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جو بھی ہوا اچھا ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں قوم مطمئن نہیں ہو پائے گی. پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہے، عدلیہ کے پیچھے کھڑی ہے، لیکن اس کو کچھ سوالوں کے جواب بھی چاہیے. جب تک آپ اس کو کلیئر نہیں نہ کریں گے کہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس وقت تک یقین کر لے عوام نے نہیں بیٹھنا، اس کو ایشو بنائے رکھنا ہے. میری تو تمام اعلیٰ اداروں سے درخواست ہے کہ کوئی ہائی لیول کا ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور اس میں پابند کیا جائے کہ تمام ڈاکومنٹس دیکھے جائیں. اگر اس میں بیرونی عنصر کا شامل ہے، سازش کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے، تو مجرموں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ PDM نے سازش کی ہے، ہو سکتا ہے جو 20 گندے انڈے بکے ہیں انہوں نے پیسے لے کے بیرونی سے وہ سازش کی ہو، انٹرفیئرنس کی ہو. تو اس لیے میرا سب سے مطالبہ ہے قوم سے، اور میرا خیال اس وقت پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ ہماری قوم جو ہے نا یکسو ہو کر ایک ایزیلی جو ہے نا وہ اس پہ چلے. اس کے بعد عمران خان اس گیم میں بہت اعلیٰ ترین کھلاڑی اور کپتان کی حیثیت سے شامل ہو گیا ہے. جب عدالت نے اس کو ایک تاریخ دے دی تھی کہ اس تاریخ کو آپ نے ووٹنگ لازمی کروانی ہے، ٹھیک ہے، قسم پیدا کرنے والے کی مجھے یقین تھا کہ عمران خان نے ہر حال میں ووٹنگ کروانی ہے، کروانی انہیں 11:30 اور 12 کے درمیان ہے. اس نے ان سب چہروں کو دیکھنا ہے کہ کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، کون اس کا ہمدرد ہے، کون اس کے لیے کرنا ہے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں ہر حال میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کروں گا، اور اس سے کروانی تھی. لیکن پتہ نہیں ہمارے اداروں کو کتنی جلدی تھی وہ کہ ایک رات کے 8 بجے سپریم کورٹ کھل گئی ہے. بھائی یہ باتیں ہوں گی، ضرور ہوں گی، کیونکہ اس قوم کا ہم بھی ٹیکس پیئر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا بھی کوئی ضمیر ہے، ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے کوئی بھیڑ بکریاں نہیں بن کے رہنا اس ملک میں، ہم نے حق سچ کی گواہی دینی ہے، تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکے بھائی جو ہم نے اچھا سمجھا، سچ ثابت کیا، ہم نے کر دیا. اس وقت اس کو کیا پڑی ہوئی تھی، اس کو پتہ، ہاں اگلی تاریخ گزر جاتی، وہ ووٹنگ نہ کرواتا تو وہ آئین کے 6 کا مرتکب ہو جانا تھا، اس پہ آئین کا 6 کا ویلڈ ہو جانی تھی. لیکن آپ نے اسی وقت پرائین وین آ گئی، میرا مطلب ہے میڈیا پہ خبریں شروع ہو گئی، گرفتاری سے پاک فوج کا امیج خراب کیا گیا، اس سلسلے میں برطرفی کے نوٹس تک خبریں چکی گئی. اب چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے نا، فوج کو چاہیے نا کہ اب وہ چیز کا دیکھیں کہ سب سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف کی خبر کس نشریے نے شائع کی. یہ سب سے پہلے جیو پہ شائع ہوئی. یہ ساری کارستانی جو تھی نا یہ جیو کی تھی. جیو ایک ایسا مافیا ہو چکا ہے اس وقت پاکستان میں کہ آپ یقین کریں کہ یہ حکومتیں بدلانے کے قابل ہو گیا ہوا ہے.
اس کے پاس اس طرح پیسہ ہے کہ اس نے جو جیو اور جنگ اخبار کے ملازمین کی نا 5 سال کی طرح علیحدہ رکھ دی ہوئی ہے کہ میرا کام چلے، بند ہو نہ بند ہو، آپ لوگوں نے اسی طرح عدم استحکام پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ میری اپنے پاک فوج اعلیٰ ترین آفیسرز قمر جوید باجوہ صاحب سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس کو آپ تھوڑا سا آئینی طور پہ انٹروین کریں، اور یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر بیرونی مداخلت شامل ہوتی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ وہ اس غدار کو ڈھونڈے۔ یہ باجوہ صاحب آپ کے فرض میں شامل ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس کو اس کے ساتھ بتا دیں جی یہ نہیں ہوئی ہے، یہ انٹروین نہیں ہوئی، یہ انٹرفیئرنس نہیں ہوئی، پھر آپ کا اعلامیہ غلط ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائی، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے سب بات کریں، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ہمارے ملکوں کو پریشانی ہو۔ اگر ملک ہے تو ہم ہیں، پاک فوج ہے تو ہم بڑے آرام سے نیند سونے لگے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے جوان بھائی بیٹے سرحدوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن آپ کے بھی کمانڈر ہونے کی حیثیت سے آپ اس ملک کے مالک ہیں، آپ کو بھی فرض ہے۔ یہ تو سیدھا فوج کا کیس ہے، اس میں تو نہ FIA نہ پولیس انوالو ہے، یہ تو فیڈرل کرائم ہے۔ اگر بیرونی مداخلت یا بیرونی ISI کا یا پاک فوج کا کیا کام ہے کہ وہ بیرونی جارحیت کو روکے؟ تو میرے بھائی، اس کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، یہ سازش ہے، یا میرا مطلب ہے کہ یہ اس میں کوئی انٹرفیئرنس ہوئی ہے۔ انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، سازش ہوئی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں جی ناکام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔